Assalamu alaikum. Welcome the students of class 4. Today we are dealing with the unit number 5, which is environment. So students, we are dealing at page number 36, 37 or 38, and the topic is conservation and natural resources. So let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to demonstrate an understanding about conservation and natural resources, and also name the list of some common natural resources. So students, in this chapter we will discuss that what is conservation and why it is important for نیچرل ریسورسز اینڈ انوائرمنٹ. اس کے علاوہ ہم لوگ پھر پڑھیں گے کہ نیچرل ریسورسز کون کون سے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے کیا نام ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم آج کے ٹاپک میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ دا لیسن. فرسٹ آف آل، واٹ از کنزرویشن؟ سو اسٹوڈنٹس، بیسیکلی کنزرویشن مینس پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن آف نیچرل تھنگس. مینس کہ کس طرح ہم ایک پلان مینجمنٹ کے تھرو جو ہے وہ اپنی نیچرل ریسورسز کو، لائک اپنی وائلڈ لائف کو، ہیومن رائٹس کو، یا اسی طرح فارسٹ کو اور ریورس کو کس طرح جو ہے ہم لوگ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو نیچرل ریسورسز کو جو ہے کس طرح ہم لوگ زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ فردر جو ہماری نیکسٹ جنریشن آئے اس کے لیے جو ہے ہم لوگ ایک بیٹر انوائرمنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں. ٹھیک ہے، سو دیٹس وائی کنزرویشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگ جو ہے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچرل ریسورسز کو. سیکنڈلی، کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز میں ہم لوگ ایک پلان مینجمنٹ کے تھرو جو ہے ایفیشینٹلی نیچرل ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیکاز اگر ہم لوگ ایفیشینٹلی نیچرل ریسورسز کو یوز نہیں کرتے تو جو ہماری فردر فیوچر جو جنریشن ہے اس کو بہت زیادہ ہارمفل کانسیکوینسز سے گزرنا پڑے گا. فار ایگزامپل، جیسا کہ آپ لوگ کو یہاں پر گیون ہے کہ if people who lived before us had polluted the rivers and the streams, what do you think that would mean for us? Means کہ اگر جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، اگر وہ جو ہے ریورس کو جو ہے وہ پولوٹیڈ کر دیتے یا واٹرس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پولوٹیڈ کر دیتے، ان کا خیال نہ رکھتے، تو اب جو ہم لوگ جو نیو جنریشن ہے اس کا اس پر کیا ایفیکٹ پڑتا. سو بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر فریش واٹر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، واٹر جو ہے وہ گندا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ اس سے بہت زیادہ ڈیزیزز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوں گی. ٹھیک ہے، جیسا کہ ڈائریا کا خطرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو ہے ڈفرینٹ جو واٹر سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں وہ جو ہیں ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے علاوہ جو ہے اس سے جو میرین لائف ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ پہنچے گا. ٹھیک ہے، جو فشز وغیرہ ہیں ان کے مرنے کا جو چانس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ واٹر جب گندا ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو میرین لائف ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوگی اس سے. اور اس کا ایک نقصان ہمارے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح جو فش ہے وہ بہت زیادہ ریئر ہو جائے گی اور ہم لوگ جو ہے بہت کم اسے جو ہے ایز اے فوڈ جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے. اسی طرح فار ایگزامپل، اگر ہم لوگ ڈیفارسٹریشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ درختوں کو کاٹتے ہیں، تو اس کے بھی بہت زیادہ ہارمفل کانسیکوینسز سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہارمفل ایفیکٹ پڑتے ہیں ہماری لائف پر. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا ایکو سسٹم، ہماری وائلڈ لائف اور ہمارا کلائمیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ اگر ہم لوگ ووڈس جو ہے جو درخت ہیں ان کو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گھر جو ہیں وہ لکڑی کے نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب درخت ختم ہو جائیں گے، لکڑی ختم ہو جائے گی تو ہم لکڑی سے چیزیں یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ درخت کاٹ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وائلڈ لائف کو بہت زیادہ ہارمفل ایفیکٹ سے گزرنا پڑتا ہے. کس طرح کہ ان کے جو رہنے کی ان کے جو ہیبیٹیٹ ہے وہ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اور ان کے پاس رہنے کی جگہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ٹریز کا جو ہے ہمارے کلائمیٹ پر بھی بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹریز ہوتے ہیں وہ آکسیجن جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے وہ اپنے اندر ٹیک ان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کیا ہوگا کہ اگر درخت نہیں ہوں گے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فریش ایئر میں جو ہے وہ سانس نہیں لے سکیں گے. ٹھیک ہے. ایئر جو ہے وہ بہت زیادہ کیونکہ پولوٹیڈ ہو جائے گی. سو دیٹس وائی ٹریز کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. سو دیٹس وائی وی نیڈ کنزرویشن فار دی پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن آف نیچرل ریسورسز اینڈ انوائرمنٹ. اوکے. نیکسٹ اب ہمارے پاس آتا ہے واٹ از نیچرل ریسورسز. کہ نیچرل ریسورسز کیا ہیں. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈینٹس نیچرل ریسورسز آر تھنگس دیٹ گرو اینڈ کریٹ نیچرلی. ٹھیک ہے. مطلب ایسی چیزیں جو کہ نیچرلی پروڈیوس ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ نیچرل ریسورسز کہتے ہیں. بغیر کسی ہیومن ہیلپ کے یا ہیومن ایفرٹ کے جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں نیچرلی ان کو ہم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ورڈ ہے ریسورسز اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہم لوگوں کو یوز کرنے میں آسانی ہو اور ہم اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں یہ ہمارا ریسورس ہے. ٹھیک ہے. سو نیچرل ریسورسز سے مراد ہے کوئی بھی ایسی چیز. ٹھیک ہے. ایسی نیچرل تھنگ جس کو ہم لوگ ہیومنس جو ہیں وہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیچرل ریسورسز. اب یہ نیچرل ریسورسز کون کون سی ہیں؟ سو ہیئر از سم ایگزامپلز آف نیچرل ریسورسز. نمبر 1 واٹر. نمبر 2 trees and plants. Number 3 oil. Number 4 gas. Number 5 coal. Number 6 gold. Number 7 silver. Number 8 sand. Number 9 salt. Number 10 wind energy. And number 11 solar energy. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نیچرل ریسورسز ہیں. ٹھیک ہے. نیچرل ریسورسز ہیں. نیکسٹ ان نیچرل ریسورسز سے ریلیٹڈ جو آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے. سو ریڈ دا لسٹ آف نیچرل ریسورسز آن پیج نمبر 38. رائٹ ڈاؤن ایز مینی ایز یو کین ریممبر. دین چیک ہاؤ مینی یو لیفٹ آؤٹ. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ جو نیچرل ریسورسز کے نیم دیے گئے ہیں ایگزامپلس دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو ایک دفعہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. دین آپ نے ان کو کاپی بک بند کر کے جو ہے کاپی پر زبانی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے کاپی کھول کے چیک کرنا ہے کہ آپ کو ان میں سے کتنے یاد ہوئے ہیں اور کتنے یاد نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایکٹیویٹی ہے. So students, this is your lecture today. I hope you will understand the lesson. Now at the end there is some home task for you. So first of all here is some blanks for you. آپ نے ان بلینکس کو جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپیز پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اینڈ آلسو فل دیم. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے رائٹ دی آنسر آف دیز کوشچنس ان یور نوٹ بک اینڈ آلسو لرن دیم. مینس آپ کو یہاں پر کوشچنس دیے گئے ہیں, آپ نے ان کو اپنی نیٹ کاپیز پر جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. سو کوشچن نمبر 1 از واٹ از مینٹ بائی کنزرویشن, وائی اٹ از نیڈیڈ. کہ کنزرویشن سے کیا مراد ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے ہمیں. سو دی آنسر از کنزرویشن از اباؤٹ پروٹیکٹنگ اینڈ مینیجنگ دا ارتھس نیچرل ریسورسز اینڈ انوائرمنٹ. اٹ از نیڈیڈ so that the natural resources and environment are here for future generations. تو بچوں کنزرویشن سے مراد ہے کہ ہم اپنے ارتھ کی نیچرل ریسورسز اور انوائرمنٹ کو جو ہے وہ کس طرح محفوظ رکھتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم نیچرل ریسورسز کو انوائرمنٹ کو جو ہے محفوظ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ہمارے جو فردر جو جنریشن ہے اس کے لیے بھی اویلیبل رہے گی, اور اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کرتے تو جو ہماری فردر جنریشن ہے اس کو بہت زیادہ ہارمفل امپیکٹ سے گزرنا پڑے گا. نیکسٹ کوشچن نمبر 2 از واٹ آر نیچرل ریسورسز. نیچرل ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ سو دی آنسر از نیچرل ریسورسز آر تھنگس دیٹ گرو اور کریٹڈ نیچرلی وداؤٹ ہیومن ہیلپ. The word resource means something that can be used. Only natural things that are useful to humans can be called natural resources. Okay بچوں, so natural resources کیا ہوتے ہیں؟ ایسی ریسورسز, ایسی چیزیں جو کہ
انسانوں کی مدد کے بغیر نیچرلی پروڈیوس ہوتی ہیں، ان کو ہم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بتایا کہ ریسورسز سے مراد ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ نیچرل تھنگس جو کہ ہیومنس استعمال کرتے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں نیچرل ریسورسز۔ اوکے بچوں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔